آپ نے کسی مذہب میں اور کسی مسلک میں موت کا دن مناتے ہوئے خوشیوں کے اعتبار سے نہیں دیکھا ہوگا۔ ہر مذہب میں موت کا دن آتا ہے، ابا کی موت، چچا کی موت، دادا کی موت، تو آدمی اس دن غمگین ہو جاتا ہے۔ لیکن مذہب کے اعتبار سے بھی کسی کی موت کا دن آئے تو لوگ جو ہے وہ جذباتی ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، غم میں ڈوب جاتے ہیں۔ اور دوسرے مسلک اور مکاتب فکر کا بھی یہی حال ہے کہ جب موت کا دن آتا ہے تو لوگوں کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن تنہا پوری کائنات میں ایک مسلک ہے، ایک مذہب ہے، مذہب اسلام اور مسلک اہل سنت، کہ یہاں لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہے کہ جب موت کا دن آتا ہے تو یہ عرس مناتے ہیں، اور عرس جو ہے وہ خوشی کے موقع کو کہتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے، ہر جگہ موت کے دن انسان غمگین ہوتا ہے، لیکن اہل سنت ایک ایسا مسلک ہے اور مذہب اسلام ایسا مذہب ہے کہ جب بھی ہمارے بڑوں کی موت کا دن آتا ہے تو اس دن ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ آخر بتائیں کہ موت کی بھی کوئی خوشی مناتا ہے تو آخر وہ کیوں پریشان ہوتے ہیں اور ہم لوگ خوش کیوں ہوتے ہیں؟ تو وجہ یہ ہے کہ اوروں کو یقین نہیں ہے کہ جانے والا گیا کہاں، اور ان کو اطمینان نہیں ہے کہ جانے والا گیا کہاں۔ لیکن واللہ اہل سنت اتنا ناقابل تردید یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جہاں گئے ہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں کے لیے قرآن کہتا ہے جب وہ جاتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ جا، اے نفس مطمئنہ خدا کی جنت رضا میں داخل ہو جا اور اللہ کے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ اب مجھے بتاؤ، اگر کوئی کعبہ دیکھنے جائے تو گھر والے کتنی خوشی مناتے ہیں، اور کوئی رب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جائے تو یہ مقام خوشی کا نہیں ہے تو پھر کیسا مقام ہے؟ اسی لیے ہمارے یہاں عرس منایا جاتا ہے، لیکن عرس ہم سب کا نہیں مناتے، عرس ان کا مناتے ہیں جو یا ایتھا النفس المطمئنہ کے مصداق ہوتے ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتے، بلکہ وہ لوگ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، رب کی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، خدا کے قانون پہ چل کے زندگی گزارتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا یا ایتھا النفس المطمئنہ یہ سب کے لیے نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے۔ اس وقت تک جب تک ہم اللہ کو راضی نہ کر لیں، خدا کے قانون پر زندگی نہ گزاریں۔ آج میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس عرس پاک کے موقع پر، اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اگر واقعی آپ اور ہم اللہ کو راضی کر لیں تو ہمارے ماننے والے ہمارا عرس کریں یا نہ کریں، کسی کے ماننے والے اس کا عرس کریں یا نہ کریں، اگر اللہ راضی ہے تو اس کی قبر پر انسانوں کی بھیڑ لگے نہ لگے، جس سے خدا راضی ہوتا ہے وہاں اللہ فرشتوں کی بھیڑ لگا دیتا ہے، رحمت کے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، فرشتے اس کو دولہا بناتے ہیں، فرشتے اس کو سجاتے ہیں، فرشتے اس کو سنوارتے ہیں، اس کے مزار پر رحمت و نور کی برسات ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت اس کے نیک بندوں کے قریب ہے۔ تو اللہ ہم بھی نیک بنیں، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ اکبر، آئیے قرآن کہتا ہے، اب میں اپنے اصل عنوان کی طرف آتا ہوں، بہت توجہ کی ضرورت ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ اس دنیا میں اللہ والے بھی آئے، اس دنیا میں ہم بھی آئے، لیکن فرق اتنا ہے اللہ والے کھانا دیکھ کر اللہ کو نہیں بھولا۔ دیکھو توجہ کرو، وہ روزی دیکھتے ہیں
रज़्ज़ाक़ को नहीं भूलते, वो मोहब्बत वाले इंसानों को देखते हैं, खालिक इंसान को नहीं भूलते, वो असबाब को देखते हैं, मुसब्बिबुल असबाब को नहीं भूलते, वो औलाद को देखते हैं, खालिक औलाद को नहीं भूलते, अल्लाह अकबर, वो माल को देखते हैं, मालिक माल को नहीं भूलते। हमारा हाल क्या, औलाद देखी, औलाद देने वाले को भूल गए, खाना देखा, रिज़्क़ देने वाले को भूल गए, फरामोश कर दिया। इसीलिए हम दुनिया के बंदे बनकर के रह गए, मगर जो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह अकबर, वो नेमतों को देखकर नेमत देने वाले खुदा को नहीं भूलते, नहीं फरामोश करते। याद रखना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस दुनिया में हम आए हैं मेरे भाइयों, ये सबक है, उर्स का सबक है, ये सबक है, बुजुर्गों का सबक है, ये सबक है, हमारे अस्लाफ का सबक है। सबक क्या है, इस दुनिया में आए हो, इस दुनिया में धींगा मस्ती करने नहीं आए, इस दुनिया में जुआ खेलने नहीं आए, इस दुनिया में नशा करने नहीं आए, इस दुनिया में शराब पीने नहीं आए, इस दुनिया में औरतों से दिल लगी करने नहीं आए, इस दुनिया में जराइम और पाप करने नहीं आए, इस दुनिया में रिश्वत लेने नहीं आए, इस दुनिया में चोरी डकैती करने नहीं आए। इस दुनिया में क्यों आए हो, अल्लाह अकबर, दुनिया में आने का मकसद ये है, इस दुनिया में रहकर उस दुनिया की तैयारी करो। कौन सी दुनिया, जिसके बारे में कुरान कहता है वल आखिरतु खैरुम व अबका, कि ये दुनिया से आखिरत बेहतर है। उस बेहतर दुनिया की तैयारी करो जिसको आखिरत कहते हैं, उस बेहतर की तैयारी करो जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। अल्लाह पाक ने दो जिम्मेदारियां हर मोमिन को अता की है, दो जिम्मेदारी हर मोमिन को अता की है। अब अपनी दो जिम्मेदारी को सुने और बात मुकम्मल की जाए। कुरान दो जिम्मेदारी का बयान करता है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। कुरान क्या कह रहा है, अब मेरे भाइयों की और बहनों की तवज्जो चाहता हूँ। कुरान कहता है, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचा लो। ये जहन्नम की आग क्या है, तो कुरान कहता है वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, यानी वो लकड़ियों से नहीं सुलगाई गई, यानी वो कोयलों से नहीं सुलगाई गई, बल्कि अल्लाह अल्लाह जहन्नम की आग पत्थर से और इंसानों से सुलगाई जाएगी। अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो। जहन्नम क्या है, जहन्नम की आग क्या है, जहन्नम के दहकते हुए शोले क्या है। अल्लाह अकबर, एक दिन में 3 मर्तबा पेट भर के खाने वालों और अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, अपनी रातों को बेफिक्री के साथ गुजारने वालों, अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, नरम नरम गद्दों पे लेट करके कब्र की रात को भूल जाने वालों, कब्र की रात को फरामोश कर देने वालों, कभी सूद का धंधा करके, कभी ब्याज का धंधा करके, कभी अपने पेट के अंदर यतीमों का माल जहन्नम की आग की शक्ल में भरने वालों, जरा तवज्जो करो। ये जहन्नम क्या है, जिसका जिक्र अल्लाह के हबीब गैबदा नबी मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। देखिए, हम तो आका का फरमान बयान कर रहे हैं और ये उस नबी का फरमान है जो अपनी तबीयत से कलाम नहीं करते, दिल के कानों से सुनना। मेरे भाइयों, अपने आका मुस्तफा जाने रहमत सादिक व मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा फरमाया, फिर आदम जन्नत में पैदा हुए, फिर आदम अलैहिस्सलाम से लग़्ज़िशे मासूमाना हुई, लग़्ज़िशे पैगंबराना हुई, और फिर आदम दुनिया में आए। 200 साल तक या 300 साल तक रोते रहे, फिर आपकी दुआ कबूल हुई, फिर आपकी तौबा कबूल हुई। जब दुआ कबूल हुई, तौबा कबूल हुई, तो हजरत आदम के लिए अल्लाह ने हजरत जिब्रील से फरमाया, जिब्रील जाओ और जा करके जहन्नम से आग लेकर आदम को ले जा करके दे दो ताकि आदम खाना बनाए। अब ये दुनिया
دنیا میں پہلی بار کھانا بن رہا ہے. اللہ اکبر. کون بنا رہا ہے کھانا؟ حضرت آدم. دنیا کی پہلی ڈش بن رہی ہے, دنیا کا پہلا کھانا بن رہا ہے. اور کون بنا رہا ہے؟ آدم علیہ السلام. اس کے لیے آگ, ابھی تک دنیا میں آگ نہیں تھی, دنیا میں آگ کا اتا پتہ نہیں تھا, بلکہ اب آگ کی ضرورت پڑی حضرت انسان کو. یہاں پر جو ہسٹری کے طالب علم ہے اور تاریخ کے طالب علم ہے, ان کی توجہ چاہتا ہوں. اللہ اللہ. لوگ یہ کہتے ہیں انسان پہلے بندر تھا اور بندر سے ترقی کرتے کرتے وہ انسان بنا. یہ کون لوگ کہتے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں جو انسانیت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انسان پہلے بندر تھا اور وہ ترقی کرتے کرتے انسان بنا. انسان پہلے ننگا گھومتا تھا, پھر ننگے سے پتے باندھنے لگا, پھر یہ کرنے لگا, پھر وہ کرنے لگا. پہلے جھک کے چلتا تھا بندر کی طرح, پھر یہ ہو گیا, پھر وہ ہو گیا. انسانیت کے لیے اس سے بڑی گالی کچھ نہیں ہو سکتی. اوروں کے نزدیک نظریہ یہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا, ترقی کرتے کرتے انسان بنا, لیکن ہمارے نزدیک تصور انسان یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے جس انسان کو پیدا کیا وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے حسن کو دیکھ کر فرشتوں نے اس کے آگے سجدہ کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت حضور سید امین القادری صاحب قبلہ, حضور فیضان اختر. انسانیت کو گالی دینے والے وہ لوگ جو کہتے ہیں انسان بندر تھا, واللہ پہلا انسان آدم علیہ السلام ہے, اور آدم اتنے خوبصورت تھے کہ حسن آدم کو دیکھ کر ملائکہ رشک کرنے لگے. حضرت بیدم شواسی کہہ رہے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. کون کہتے ہیں ہمارا پہلا آدمی تو آدم ہے, بلکہ آدمی آدم ہی سے بنے. حضرت آدم علیہ السلام نور محمدی لے کر آئے, لیکن یہ تفصیل اس پر نہیں عرض کرتا. بات کیا عرض کر رہا تھا؟ پہلا کھانا بن رہا ہے. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا, جاؤ دنیا میں آگ نہیں ہے, آگ لاؤ. پہلی بار دنیا میں آگ آئی. حضرت جبریل گئے, حضرت مالک سے کہا. کون مالک؟ یہ حضرت مالک جہنم کے داروغہ ہیں, یعنی جہنم کا پورا نظام سسٹم اللہ نے ان کو سونپ رکھا ہے. تو حضرت مالک علیہ السلام کے پاس جبریل کہتے ہیں, جبریل علیہ السلام کہتے ہیں مالک حضرت آدم کو آگ کی ضرورت پیش آئی ہے, اس لیے جو ہے مجھے آگ دیجئے. اب ذرا توجہ کرنا, جہنم سے آگ دنیا میں آ رہی ہے. حضرت مالک نے کہا کتنی آگ چاہیے؟ کھانا پکانے کے لیے آدم کو آگ چاہیے, ایک کھجور اتنی, کھجور جتنی ہوتی ہے کھجور اتنی آگ مجھے دے دے تاکہ میں آدم کو لے جا کر کے دے دوں. حضرت مالک نے کہا اے جبریل, اگر کھجور اتنی آگ آپ جہنم سے دنیا میں لے کر جائیں گے تو ساری زمین بھی جل جائے گی, آسمان بھی جل کر بھسم ہو جائیں گے. نہ زمین برداشت کر سکتی ہے, نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے. کھجور اتنی آگ دنیا میں گئی تو پوری زمین اور آسمان جل کر کے راکھ ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد حضرت جبریل نے کہا اے مالک, آدھی کھجور جتنی مجھے جہنم کی آگ دے دیجئے تاکہ میں ان کو لے جا کر کے دے دوں. تو حضرت سیدنا جبریل امین نے جب کہا آدھی کھجور اتنی جو ہے وہ جہنم کی آگ دے دو, تو تب حضرت مالک نے کہا اگر میں نے آدھی کھجور اتنی آگ دے دی تو بھی یہ حال ہوگا کہ دنیا میں آسمان سے کبھی بارش نہیں ہوگی, کبھی پانی نہیں برسے گا, اس لیے آپ آدھی کھجور اتنی بھی آگ نہ لے کر جائیں. تو پھر کہا کتنی؟ تو حضرت سیدنا مالک نے کہا آپ سوئی کے ناکے اتنی یا ایک ذرہ جتنا ہوتا ہے اتنی آگ لے جائیں, وہ بھی ڈائریکٹ نہ لے جائیں. اب میں اپنے بھائیوں کی توجہ چاہتا ہوں. دیکھو یہ سارے عنوانات بہت غور کرنے والے ہوتے ہیں, توجہ کرنے والے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں, ہم آپ لوگوں کی محبتوں کا احترام کرتے ہیں, لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں
بتاؤں ہمارے فوٹو اور ہماری تصویریں قیمتی نہیں ہیں، بلکہ رسول اللہ کی یہ فرامین اہم ہے جو آپ کو سنانے کے لیے بلایا جاتا ہے، اور آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، لیکن تھوڑی آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اتنی لمبی روایت میں نے پڑھی، اب اصل جو ہے وہ جس مقصد کے لیے پڑھی وہ یہ ہے، حضرت جبریل نے ایک کھجور اتنی آگ مانگی، منع کیا گیا، آدھی کھجور اتنی آگ مانگی، منع کیا گیا کہ بارش نہیں ہوگی آسمان سے، پھر ایک ذرے کے برابر آگ دی گئی تو حضرت مالک نے کہا اس کو بھی ڈائریکٹ نہ لے جائیں بلکہ اس کو پہلے دھلا جائے، تو ذرہ برابر آگ حضرت جبریل کو حضرت مالک نے دیا۔ 70 مرتبہ جبریل علیہ السلام نے اس جہنم کی آگ کو رحمت کے پانی سے دھویا، اس کو واش کیا، دھویا، اور 70 بار دھونے کے بعد پھر اس آگ کو ذرہ برابر دنیا میں لایا گیا۔ لیجئے حضرت آدم، یہ کھانا بنانے کے لیے ہے، تو حضرت آدم نے فرمایا اس کو پہاڑ پہ رکھو۔ جب وہ ذرہ برابر جہنم کی آگ جس کو 70 بار دھویا گیا تھا، ندی کے پانی سے نہیں، نہروں کے پانی سے نہیں، دنیا کے پانی سے نہیں، بلکہ رحمت خدا کے پانی سے 70 بار اس ذرے کو اور ذرہ برابر آگ کو دھویا گیا تھا، اور جب حضرت جبریل نے اس کو پہاڑ پہ رکھا تو پہاڑ پہ وہ ذرہ برابر آگ پڑی تو پورا پہاڑ جل کر کے بھسم ہو گیا، اور وہ ذرہ برابر آگ نے جب پہاڑ کو جلا دیا تو وہ فوراً جہنم کی طرف لوٹ گئی۔ پہاڑ کے جلنے سے، اس آگ کے اثر سے جو دھواں نکلا تھا، وہ دھواں پتھروں میں، لوہے میں اور جن لکڑیوں میں آگ ہے ان میں گھس گیا۔ اللہ اکبر! تو یہ جو دنیا میں آگ دیکھ رہے ہیں، یہ آگ وہ آگ نہیں ہے، بلکہ اس آگ کے اثر سے جو دھواں نکلا تھا، وہ دھواں ہے جو یہ آگ دنیا کی آگ ہے۔ اب مجھے بتاؤ، ذرہ برابر جہنم کی آگ 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھو کر دنیا میں لائی جائے، وہ پہاڑ کو جلا دے اور پھر جہنم میں لوٹ جائے، تو اس کے باقیات، اس کے دھوئے کے اثرات اتنی تیز ہیں کہ اگر جلا دے تو بستیاں جل کر خاکستر ہو جائے، اگر جلا دے تو انسان مر جائے، اگر جلا دے تو انسان کی آنکھیں اندھی ہو جائے، اگر جلا دے تو انسان کا دماغ کام نہ کرے۔ مجھے بتاؤ، 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے ذرہ برابر آگ پر یہ اثر ہے، تو وہ جو جہنم کی پوری آگ ہے اس کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا اثر ہوگا؟ اب اللہ اسی آگ سے بچنے کا